اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ While we are on the topic of formality and propriety، تو اسی سے ریلیٹڈ اگلی بات یہ ہے کہ آپ what do you do about your appearance؟ How do you manage your appearance؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپیرنس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے نا، آپ کے سر سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا ہیئر کٹ کرتے ہیں وقت پہ، نہیں کرواتے، کس قسم کا ہیئر کٹ آپ کرواتے ہیں، آپ کیا بہت فیشنی ہیئر کٹ کرواتے ہیں کہ آج کل اگر یوں ریزر ہے اور یوں کر کے کچھ اور ہے تو اب میں کام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی پرسنل زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آپ کا ہیئر کٹ آپ کے ساتھ مستقل ہے، وہ آپ یہ نہیں کر سکتے unless you use a wig کہ آپ صبح کچھ اور ہوں اور شام کو کچھ اور ہوں۔ سو اس سے شروع ہو کے اور آپ کا چہرہ ایک آج کل ظاہر ہے ہر کسی نے، ہر کوئی ایک وہ بیئرڈ داڑھی تو ہر کسی نے رکھ لی ہے نا، چونکہ فیشن میں آ گئی ہے، اور وہ داڑھی نہیں ہے، بیسیکلی وہ یہ ہے کہ شیو کرنے کا رواج نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اور شیو کرنے کی بجائے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی شیپ بڑھا کے اس کو کچھ یا تو خاص طریقے سے اس کا کوئی ڈیزائن بنایا جائے گا یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یہ جو کچھ بھی ہے کئی ویریشنز ہیں اس کی جو کہ چلی آ رہی ہیں، ہمارے سامنے ہر روز نظر آتی ہیں، ساری دنیا میں یہ چل رہی ہیں، یہ صرف پاکستان نہیں ہے۔ یہ مجھے تو بڑا ہوتا ہے کہ آئی ایم شیور کہ بلیڈ بنانے والوں کا بزنس انتہائی بری طرح سے متاثر ہوا ہے ٹھیک ہے، چونکہ ان کے بلیڈ اس طرح نہیں بک رہے جیسے کبھی بکا کرتے تھے کہ ہر روز صبح ہر شخص صبح اپنا منہ چھیلتا رہتا تھا، سمیت میرے برسوں یہی کام کیا ہے، اب آج کل میں ابھی نہیں کرتا یہ کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ٹرینڈ ہے تو چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا فیس کیا کہتا ہے؟ صاف ستھرا ہے، میڈ اپ سے مراد میک اپ نہیں ہے، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، میڈ اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، آپ نے جو بھی شیپ بڑھائی ہے اس کی کوئی ترتیب ہے، کس ترتیب سے وہ بڑھائی ہوئی ہے آپ نے، آپ شرعی داڑھی رکھی ہے تو وہ اس کو بھی ایک ترتیب ہے نا، اس کی بھی تو وہ ہے، یا آپ نے فیشن کے حساب سے رکھی ہے تو ہے، جو بھی ہے وٹ ایور، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے بات ہی ڈفرینٹ کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپیرنس اچھی نظر آنی چاہیے۔ یہاں پہ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنی آپ کی کیسے کرتے ہیں، آپ ہر روز صبح اٹھ کے شاور لیتے ہیں یا آپ رات کو سونے سے پہلے شاور لیتے ہیں، وٹ ایور یور ویز، کیپ اٹ ٹو یور سیلف، لیکن آپ کو صاف ستھرے نظر آنا چاہیے ہر لحاظ سے، آپ کے ڈریس سے، آپ کی اپیرنس سے، آپ کو جو بھی ٹوٹل آپ کی جو اپیرنس ہے اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کو پراپر ہونا چاہیے، میرا مدعا یہ، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، آج کل تو کوئی نہیں پوچھتا جی، آج کل تو وہ کہتے ہیں جی جو مرضی کر لیں جی، آپ کچھ خاص ٹریڈ میں یہ چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ پروگرامر ہیں فار ایگزامپل اور آپ 22 گھنٹے کام کرتے ہیں بیٹھ کے اور کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے اور آپ کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، تو آپ جو مرضی کیجیے، آپ بے شک آپ شارٹس پہن کے بیٹھے رہیں، آپ ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے رہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ داڑھی بڑھا لیں یا بال بڑھا لیں، کچھ بھی کر لیں، ناخن بڑھا لیں، nobody will bother with you، کم از کم اس انوائرمنٹ میں۔ لیکن اس کے بعد ایک باقی دنیا بھی ہے ایک باقی زندگی بھی ہے۔ آپ خود امیجن کر لیجئے نا، اف یو سی اینی بڈی کہ بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید 4 دن سے دھلے بھی نہیں ہیں اور کنگھی بھی نہیں کرنے کی توفیق ہوئی ہے، اور منہ بھی لگتا ہے شاید دھویا نہیں انہوں نے، ایسے ہی آ گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو ظاہر ہے چہرے پہ بھی اسی طرح کی کوئی ایک ہے عجیب قسم کی ایک اپیرنس بن رہی ہے، کپڑے بھی کچھ اس طرح کے ہیں، استری بھی پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے، اور بس اسی طرح کے حلیہ بنا لیا ہے، اوپر سے نیچے تک ڈریس بھی ویسا صحیح ہے، اور اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک سمیل آ رہی ہے، چونکہ شاید وہ 4 دن سے نہائے بھی نہیں ہیں، اور آپ کی طبیعت ویسے ہی خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ اس سائڈ پہ ہیں اور کوئی آپ کے پاس اس طرح آ رہا ہے تو آپ کو کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو اچھا لگے گا تو سوچ لیجئے کہ کس بنیاد پہ آپ کو اچھا لگے گا۔ I'm sure نہیں لگے گا آپ کو، ہم میں سے کسی کو اچھا نہیں لگتا، چاہے ہم خود
اتنے ہی برے حال میں اپنے آپ کو رکھیں، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے. لیکن میں تو کام کی بات کر رہا ہوں کہ جو ورک ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہاں پہ آپ کو بے شک آپ کی آفس جاب ہے، آپ کو فیلڈ میں نہیں جانا، آپ کا کسٹمرز کے ساتھ زیرو انٹریکشن ہے، لیکن آفس میں تو ہے نا، آپ کولیگس ہیں آپ کے ساتھ، 100 200 500 50 10 20 کام کرتے ہیں لوگ. اینڈ ایوری ہیز ٹو بی پراپر اینڈ ایوری ہیز ٹو بی نیٹ اینڈ کلین. ورنہ اگر ایک دفتر میں 10 لوگ بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں ایک بڑے ہال میں، اور 10 میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی برے حال میں ہیں، تو باقی 8 لوگ تو مستقل ٹارچر میں ہیں نا. تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے ٹارچر کرنے کی لوگوں کو؟ کسی نے نہیں دی بھائی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اپیرنس اپنی کو مینٹین کرنا ضروری ہے، اپنے بارے میں جاننا ضروری ہے. میرا باڈی آڈر کیا ہے؟ اگر وہ اسٹرانگ ہے اور وہ اچھا نہیں ہے، ان پلیزنٹ ہے، تو مجھے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آئی نیڈ ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. مجھے کوئی ڈیوڈرنٹ یوز کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جو میں چیزیں بڑی ڈویبل ہیں نا، یعنی ہیئر کٹ وقت پہ لینا ڈویبل ہے نا، لے لینا چاہیے. جو بھی آپ کے چہرے پہ جو بھی آپ نے اپنی داڑھی کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں، وہ کر لیجئے. کپڑوں کی چوائس آپ کے اختیار میں، وہ کر لیجئے. شاور لینا نہ لینا آپ کے اختیار میں، وہ کر لیجئے. تو آپ کا اوور آل جو اپیرنس ہے وہ اچھی کرنا یا بری کرنا یہ آپ کے اختیار میں. یہ کسی نے آپ کو نہ منع کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا. ایون حالات بھی آپ کو منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس میں بھی میں نیلسن منڈیلا کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جو لانگ روڈ ٹو فریڈم تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ جب جیل میں نہیں تھے، ابھی تو جیل میں تو بعد میں گئے نا، پھر وہ وکیل بن گئے، تو کہتے ہیں میرے پاس ایک وہی وکیلوں والا کالا سوٹ ہوتا تھا اور ایک وائٹ شرٹ ہوتی تھی، اور وہ وائٹ شرٹ روز شام کو دھلتی تھی اور وہ استری بھی ہوتی تھی، جیسے بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے. استری کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں نا، تو استری جیسے بھی ہوتی تھی وہ کرتے تھے اس کو. اور وہ کہتے ہیں ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ بیک پہ سے وہ پہن کے اتنی پرانی ہو گئی کہ اس کے تار الگ ہو گیا، لیکن چونکہ اس پہ کوٹ آ جاتا تھا تو اس وجہ سے وہ چھپ جاتی تھی. اور اس کی شرٹ کے نیچے جو بنیان وہ جو ویسٹ وہ پہنتے تھے وہ بھی بیچاری خستہ حال ہو گئی تھی، اس کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے، لیکن وہ شرٹ اس کو چھپا لیتی تھی ایک حد تک، اور اس کو کوٹ چھپا لیتا تھا. تو بن کے تو ٹھیک پھرتے تھے وہ اس تمام مشکلات کے باوجود، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں تھا، ٹھیک ہے. تو ہم سب کے اختیار میں ہے، کم وسائل زیادہ وسائل ہم سب کے اختیار میں. میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا نا کہ اگر فرض کیجئے میں وائٹ شرٹ ہی پہنتا ہوں اور میرے پاس صرف 2 وائٹ شرٹس ہوں تو میری زندگی انتہائی آسان ہے. ایک دھل جائے گی، ایک پہنی جائے گی. اگر ایک بھی ہو تو شام کو دھل جائے گی، سوکھ بھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ استری ہو جائے گی، اور اگلی صبح پھر تیار ہو کے پہنی جائے گی. نوبڈی ول ایور نو کہ میرے پاس ایک ہی شرٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی پینٹ ہے. اگر وائٹ اور گرے کا کمبینیشن کر رہا ہوں، وائٹ اور بلیک کا کر رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ بڑا یہ ہے جی ریسورسز فلانا یہ وہ جی بڑے مسائل ہیں، بڑے آپ کو پتہ نہیں جی خرچے ہیں، تو اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اس پہ صرف سوچ کی ضرورت ہے اور اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.